ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المیامین المنتجبین۔ تمام ناظرین کی خدمت میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے نائب صادق امام ہمام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت اور ان پرمسرت دنوں کے موقع پر تبریک اور تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ واقعاً ایک مسلمان، اور صرف مسلمان ہی نہیں، ایک آزاد انسان جتنی خوشی منائے وہ کم ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ایسے منتخب روزگار افراد کو اس دنیا میں بھیجا، اور جن کا مقام اور جن کا مرتبہ عرش اعظم سے بلند تھا انہیں اس زمین پر اتارا صرف اس لیے تاکہ ہم آسمان کی بلندیوں کی سیر کر سکیں اور ہماری روح اپنے پروردگار سے قریب ہو سکے۔ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں پروردگار عالم نے جن کو یہ منصب دے کر بھیجا ہے، انہوں نے ساری زندگی اسی لیے گزاری کہ ہم سدھر جائیں اور انسانیت فلاح اور بہبود کے راستے پر آ جائے۔ حضور سرور کائنات کی زندگی کو ایک مسلمان نہیں سمجھ پاتا، اور جب نہیں سمجھتا ہے، نہیں جانتا ہے، تو پھر اس پر عمل بھی نہیں کرتا ہے۔ آپ سوچیں، وہ نبی، وہ پیغمبر جس کے قبضے میں سارے خزانے تھے، جس کو اللہ نے ہر طرح کی دولت سے نوازا تھا، مدینے میں حکومت بننے کے بعد جب جنگیں ہونا شروع ہوئیں اور دور دور کے خزانے آنے لگے، جو بھی کوئی جنگ ہوتی تھی مال غنیمت کے طور پر نہ جانے کتنا مال اور کتنا خزانہ ملتا تھا۔ تو اب دنیا کے کسی آدمی کو خزانہ ملے تو وہ کیا کرتا ہے؟ مجھے کوئی چیز مل جائے تو میں کیا کروں گا، آپ کو کوئی چیز مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ سیدھی بات ہے، انسان اپنے گھر میں لے کر جائے گا، گھر میں جگہ نہ ہو تو بینک میں رکھے گا، سونا چاندی ہو تو لاکر میں چھپا کر رکھے گا، اور اس سے زیادہ مل جائے تو نہ جانے انسان کیا کیا کرتا ہے اس دولت کو رکھنے کے لیے، چھپانے کے لیے، تاکہ کل کو مجھے کوئی پریشانی نہ ہو اور میں کسی زحمت میں مبتلا نہ ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی کو دیکھیے، حضور سرور کائنات کا کردار ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی مال آتا ہے، چاہے وہ جنگ میں مال غنیمت ہو یا زکوٰۃ کا مال ہو یا کوئی خیرات ہو یا کہیں سے انکم ہوتی ہے، پیغمبر اپنے گھر میں لانے کے بجائے اسے تمام مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان ضرورت مندوں تک وہ مال پہنچ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور تاریخ اور ہسٹری میں آپ کو ایسی مثالیں بہت کم ملیں گی یا نہ ملنے کے برابر ہیں کہ جہاں ایک انسان کے پاس پوری دولت، سارا زر و جواہر اور پورے ملک اور قوم کا صرف مال ہی نہیں بلکہ وہ ان کی جان کا بھی مالک ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس چیز کو اپنے لیے استعمال نہیں کر رہا ہے۔ اس کے لیے بڑا دل چاہیے، بڑا جگر چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے، اور یہ صرف اور صرف وہی نظر آئے گا کہ جس کے یہاں اللہ نے شرح صدر دیا ہے۔ پیغمبر سارا مال تقسیم کرنے کے بعد ایسی چین اور آرام کی نیند سوتے تھے کہ لگتا ہے کہ پوری دولت سمیٹے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظاہری طور کے اوپر پیغمبر کے پاس مال اور سونا اور چاندی نہیں تھا، مگر لوگوں کی محبت، لوگوں کی الفت، لوگوں کے قلوب آپ سے جڑے ہوئے تھے، اور ہر ایک آپ کی آواز پر لبیک کہتا تھا، ہر ایک آپ کی آواز پر جان دینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ در حقیقت حضور سرور کائنات کی دولت جو تھی وہ ان کے چاہنے والے، ان کے فالوور، ان کے ماننے والے اور ان کے کلمہ گو تھے۔ لہٰذا پیغمبر نے کبھی بھی دنیا کی دولت کو اکٹھا نہیں کیا۔ یہاں تک آپ کی سیرت ملتی ہے، سوچیں کیا ہم آپ کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسی طریقے سے زمین کے اوپر، چٹائی کے اوپر سر رکھ کر سو رہے ہیں،
اور جب اٹھتے ہیں تو پورے چہرے کے اوپر اس کے نشان بنے ہوئے ہیں، لکیریں بنی ہوئی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ قیصر اور کسریٰ کو دیکھیے، شام اور ایران اور روم کے بادشاہوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنے لیے محلات بنا رکھے ہیں، وہ عیش و آرام کی زندگی میں گزار رہے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور آپ ایسی سادی زندگی کے لیٹنے کے لیے چٹائی نہیں، مٹی کے اوپر سر رکھ کے سو جا رہے ہیں، خاک پہ سو جا رہے ہیں۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ میں اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں، مجھے اللہ اور پروردگار کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، لہٰذا یہ دنیا تو گزر جائے گی، چاہے مٹی پر گزارو، چاہے چٹائی کے اوپر گزارو، اور چاہے محلوں میں رہو، 7 اسٹار ہوٹلوں میں رہو، بڑے بنگلوں میں رہو، زندگی اسی طریقے سے گزرنا ہے۔ اصل فکر آخرت کی اور قیامت کی ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعاً حضور سرور کائنات سادہ زندگی اسی لیے گزار رہے تھے کہ جو ان کے چاہنے والے تھے، ان کے ماننے والے تھے، وہ اس منزل کے اوپر پہنچ جائیں اور وہ دیکھیں کہ جب نبی کا یہ کردار ہے اور حضور اس سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں بھی زندگی گزارنے میں پریشانی نہ ہو۔ آج کا مسلمان اور غیر مسلم ہر ایک اسی مصیبت میں مبتلا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر جگہ اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جب انسان اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے میں آ جاتا ہے، اپنی شان بنانے میں آ جاتا ہے، اپنی شخصیت دکھانے میں آ جاتا ہے، اپنے کو اونچا ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، تو پھر اس کے لیے حلال، حرام، جائز، ناجائز، اچھا، برا، فراڈ، چیٹنگ کچھ معنی نہیں رکھتی۔ وہ سوچتا ہے کہ میرا اسٹینڈرڈ اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پیغمبر نے یہی فرمایا اور یہی بتایا، اور اپنے عمل اور پریکٹیکلی طور پر یہی درس دیا کہ دیکھو، بات یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹس کس کا اونچا ہے، اسٹیٹس اس کا اونچا ہے جو جتنا زیادہ ایماندار ہے، جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہی پیغمبر کی سادگی تھی، جو کوئی بھی اس کو دیکھتا تھا وہ فوراً آپ کی طرف کھنچ کے چلا آتا تھا۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ واقعاً آپ دیکھیے کہ پیغمبر کی یہ سادہ زندگی، دنیا والے سوچتے ہیں کہ ہم اسٹینڈرڈ مینٹین کریں، ہمارے دروازوں کے اوپر دربان زیڈ سیکورٹی رہے، کوئی ہم سے مل نہ سکے، کوئی ہم سے بات نہ کر سکے، لیکن اللہ کے نبی کا مزاج بالکل الٹا ہے۔ افسوس یہی ہے کہ دنیا والوں نے دوسرے لوگوں کو تو آئیڈیل بنا کر پیش کیا ہے، بچوں کو وہ کہانیاں، وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو ٹھیک ہے، صحیح ہیں، مگر سیرت و کردار پیغمبر دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا۔ بچپنے میں ہم نے بھی اسکول میں حاتم طائی کی داستان پڑھی تھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، اور دنیا کا کون آدمی ہے جو حاتم طائی کی سخاوت سے واقف نہیں ہے کہ اتنا بڑا داتا، اتنا بڑا جود و سخا کا مالک حاتم طائی، جس کے چرچے آج 1400 سال کے بعد بھی پائے جاتے ہیں۔ حاتم طائی کون تھا؟ حجاز اور عرب سے تھوڑا سا ہٹ کر، مکے سے تھوڑا دور، طے نام کا ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار کا نام تھا حاتم طائی، جس کو آپ جانتے ہیں، اور کتنا سخی، کتنا دینے والا اور لوگوں کو کھلانے والا اور کیسا مہمان نواز انسان تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور پیغمبر وہاں سے نکلے دوسری طرف کے لیے، تو آپ نے ایک ٹکڑی طے قبیلے کی طرف بھیجی۔ جب یہ فوج وہاں تک پہنچی تو اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ حاتم طائی کا بیٹا تھا، اس کا نام عدی بن حاتم تھا۔ جب اس نے سنا کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے تو بغیر اس کے کہ مقابلہ کرتا، وہ وہاں سے سیریا کی طرف فرار کر گیا اور سارا مال اور دولت اونٹوں پر لاد کر ادھر پہلے سے بھیج دی تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ جب یہ فوج پہنچی تو سارے لوگ تو بھاگ گئے، مگر اتفاق سے ان کی عورتیں اور کچھ لوگ بچے رہ گئے، جن کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ جب یہ سب مدینے لائے گئے تو حاتم طائی کی بیٹی، جن کا نام صفوانہ تھا، وہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھی۔ انہوں نے کہا، اے نبی خدا، جب پیغمبر مسجد میں تشریف لائے، کہا، اے نبی خدا، میں ایک بڑے باعزت، شریف اور بڑے باپ کی بیٹی ہوں، مجھے میرے گھر واپس بھیج دیجیے۔ نبی نے گردن جھکائی اور آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن پھر اس نے یہی سوال کیا،
تیسرے دن جب پھر وہ سوال کرتی ہے تو پیغمبر نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تم کس کی بیٹی ہو، مگر میں اس وقت تک تم کو نہیں بھیج سکتا جب تک مجھے کوئی معتبر اور ایماندار قافلہ اور انسان نہ مل جائے جس کے ساتھ میں تم کو وہاں تک بھیج دوں۔ یہ کون سا کردار تھا جو اللہ کے نبی نے ایک اس خاتون کو جو گرفتار ہو کر آئی ہے، جو قیدی بن کر آئی ہے، اس کے ساتھ برتاؤ پیش کیا۔ گویا پیغمبر بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر غیر کی عورت، غیر کی بچی، اس کی ناموس تمہارے یہاں آ رہی ہے تو پھر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ معتبر، ایماندار، دیانتدار اور ایسے لوگوں کے حوالے اس کو کریں کہ جس کو عزت اور شرف کے ساتھ وہ اس کی منزل تک پہنچا دے اور اس کو کوئی پریشانی اور زحمت نہ ہو۔ جب پیغمبر نے یہ سلوک اور یہ رویہ پیش کیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہو گئیں، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ قافلے کے ساتھ سیریا کے علاقے میں گئیں۔ وہاں جا کے اپنے بھائی کو تلاش کیا تو عدی مل گئے۔ جب عدی ملے تو بھائی کو دیکھ کے تعجب ہوا۔ بھائی نے کہا تم یہاں کہاں سے ہو؟ تمہیں تو قیدی بنا لیا گیا تھا، تم تو کنیز بن گئی تھی۔ کہا ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی، آپ جس سے ڈر کے بھاگے تھے وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، وہ کنگ نہیں ہے، آپ ذرا چل کے تو دیکھیں ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ صاحب اخلاق ہیں۔ عدی کو یقین نہیں آیا، لیکن بہن نے کہا کہ چل کے دیکھو، اگر تمہیں دیکھنا ہے پیغمبر ہیں تو یقیناً تمہیں پیغمبری معلوم ہو جائے گی، اور اگر تم ان کی پیغمبری پر یقین نہیں رکھتے ہو تو ایک اچھے، نیک، شریف بادشاہ کے روپ میں ان کو دیکھو گے۔ عدی واپس آتے ہیں اور واپس آنے کے بعد پیغمبر سے ملتے ہیں، مسجد نبوی پر ملاقات ہوتی ہے۔ اب جب نبی خدا جناب عدی کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی، اس نے کچھ آپ سے سوالات کیے، بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ رسول اللہ اس کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ دھوپ ہے، گرمی ہے، مگر رسول کو کوئی پریشانی نہیں۔ عدی یہ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، عجیب، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اتنے مسلمانوں کے رہبر اور قائد ہیں، حاکم ہیں، اور ایک معمولی سی بوڑھی عورت کا سوال کے جواب دینے میں ان کو کوئی جھجک، کوئی پریشانی نہیں۔ عدی خود بھی اپنے قوم قبیلے کے سردار تھے، انہیں پتہ تھا سرداری کیا ہوتی ہے۔ سردار لوگ چھوٹے موٹے آدمیوں سے بات نہیں کرتے، ان کے سوالات کا جوابات نہیں دیتے۔ آج کے زمانے میں تو سیکریٹری ہوتا ہے، سیکریٹری کی سیکریٹری ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنے مرحلے آپ کو طے کرنا ہوتے ہیں۔ تو تعجب ہوا، جناب عدی نے پہلے سے پڑھ رکھا تھا کہ یہ کون ہے اور نبی کسے کہا جاتا ہے۔ پھر پیغمبر کے گھر پہ پہنچے تو وہاں سادہ زندگی، اور حضور سرور کائنات نے اپنے مہمان کا استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد ان کو بٹھایا، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے تو وہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ پیغمبر نے ان سے کہا کہ تم قبیلے کے سردار ہو، اور جو تمہارے قبیلے والے ہیں وہ تمہارے مذہب والے نہیں ہیں، دونوں کا مذہب الگ ہے، مگر جو ٹیکس تم ان سے لیتے ہو وہ ٹیکس ان کے مذہب کے اعتبار سے ہے، تمہارے مذہب کے اعتبار سے نہیں ہے، تو یہ بات تو صحیح نہیں ہوتی۔ تو جناب عدی کو اس سے بھی تعجب ہوا کہ جو چیز میں جانتا ہوں اور قبیلے والوں کو بھی معلوم نہیں ہے، یہ پیغمبر نے کہاں سے بتا دی؟ اس کا مطلب آپ غیب کا بھی کا علم رکھتے ہیں اور غیب کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، جو چیزیں دنیا والوں کو پتہ نہیں، نبی اس کو بھی جانتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا، عدی نے کہا کہ واقعاً آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کے اوپر کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد جناب عدی حضور کے ساتھ رہے، پیغمبر کی وفات کے بعد بھی اسلامی معرکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان، ہر جنگ میں مولا کائنات کے ساتھ رہے۔ گویا میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کے لوگوں سے کہ آج ان کو حاتم طائی یاد ہے، مگر جس پیغمبر نے حاتم طائی کی بچی کو، ان کے بیٹے کو پناہ دی، جس نبی کے ہاتھ پر حاتم طائی کے بچوں نے، ان کی اولاد نے کلمہ پڑھا، آج وہ نبی لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ کاش تاریخ، ہسٹری والے، دنیا والے انصاف کرتے، اگر حاتم طائی کے جود و سخا اور ان کی مہمان نوازی اور ان کے داد و دہش کے چرچے ہیں اور وہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، تو کم سے کم اس نبی کی عظمت، عفو و درگزشت، معافی اور بزرگ منش اور انسانیت کا بھی چرچا ہوتا اور اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا، جس نے
ان کی اولاد کو اپنا بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حاتم طائی نے اپنے مال اور دولت سے دنیا والوں کو اپنا بنایا، اور نبی نے اپنے پیار، محبت اور اپنی عطا سے حاتم طائی کے گھر والوں کو اپنا بنا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔